ڈرامہ سیریل نفرت 7ویں قسط۔ کون ہے یہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے روب سے پوچھ رہا تھا۔ یہ میرے شوہر ہیں، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اور ساتھ ہی شکیل الرحمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ اتنا زور سے چلایا کہ اس کا گلا بیٹھ گیا۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کورٹ میں نکاح کر لیا ہے، اور یہ رہے پیپرز۔ اس نے کچھ کاغذات سکندر کی طرف پھینکے تھے، بالکل اسی انداز میں جیسے اس نے کل نوٹس پھینکے تھے۔ کچھ کاغذ گر گئے، ایک کاغذ اس کے ہاتھ آیا اور وہ اسے غور سے پڑھنے لگا۔ پھر وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے صدمے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ وہ زندگی میں اس قدر بے یقین کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہو رہا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بڑی دیر بعد وہ بھررائی ہوئی آواز میں چلایا۔ کیونکہ میں تمہاری غلام نہیں تھی، یہ میری زندگی تھی۔ آج میں جا رہی ہوں اس سونے کے پنجرے سے آزاد ہو کر۔ وہ دانت پیس کر چلائی۔ وہ صدمے سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھو، آج تم ہار گئے سکندر فیروز۔ وہ حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ شکیل الرحمان بھی گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے شکیل الرحمان کو امی اور نرمین سے ملوایا۔ امی اسے دیکھ کر کچھ زیادہ ہی خفا تھیں، لیکن شکیل الرحمان کے نرم اور محبت بھرے انداز نے چند لمحوں میں ہی ان کا دل جیت لیا۔ آغا جان اور باقی مرد اس وقت گھر میں نہیں تھے، نہیں تو سب سے بڑا تماشا ہونا تھا۔ تائی البتہ گاہے بگاہے ان کو دیکھتی رہی۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر باہر آئی اور نرمین کو اس نے چھپا کر موبائل بھی دیا تھا تاکہ ان سے ہر وقت رابطے میں رہ سکے۔ یہ ہے آپ کا گھر میری نئی نویلی زوجہ محترمہ۔ شکیل الرحمان اسے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا تھا جہاں ضرورت زندگی کی ہر چیز تھی۔ ہم آپ کے گھر کیوں نہیں جا سکتے؟ وہاں میری بیوی ہے۔ وہ مسکرائے۔ تو بیوی سے ڈرتے ہیں آپ؟ کسی مرد سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے ویسے۔ اس کا جواب ہوتا تو ہاں ہی ہے، لیکن دیتا کوئی نہیں۔ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ اپنا بیگ وہیں رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں اتنی حسین اور جوان بیوی کو اکیلا چھوڑ جاؤں گا؟ اس نے دوپٹہ سر سے اتار کر دور پھینک دیا۔ پانی پئیں گی آپ؟ نئی نویلی دلہن کو آپ صرف پانی پلائیں گے؟ وہ انہی کے انداز میں بولی۔ وہ مسکرائے تھے۔ میں تو خون کا قطرہ قطرہ آپ کو پلا دوں، وہ کسی نوجوان رومانٹک ہیرو کے انداز میں بولے۔ جوس ہی پلا دیں، کوئی چڑیل تھوڑی ہوں میں، وہ کچھ برہمی سے بولی۔ وہ جوس بنانے کچن میں گئے اور وہ صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار سکندر کا چہرہ آ رہا تھا۔ کیسی شکل ہو گئی تھی اس کی جب اس نے پیپرز دیکھے تھے۔ بہت غرور تھا اسے اپنی مردانگی اور طاقت پر۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ آغا جان کی طرح حکم چلا کر سب کچھ اپنے پیروں تلے کچل دے گا، لیکن آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار تھی۔ رات کو 12 بجے اس نے نرمین کو کال کی۔ آغا جان اور تایا جان تو غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ سکندر کا کچھ پتا نہیں، شام سے غائب ہے، نرمین نے ڈرتے ڈرتے اس سے بتایا۔ آغا جان نے تمہیں یا امی کو کچھ کہا تو نہیں؟ امی کو تھپڑ مارا تھا آغا جان نے اور اسے گالیاں دیتے رہے، پھر انہوں نے کہا اب وہ تمہارا خود ہی انتظام کریں گے۔ شکیل الرحمان اس وقت کچن میں اس کے لیے کھانا بنا رہے تھے۔ کھانا وہ پہلے بھی اکثر خود ہی بناتے تھے۔ امی اب کہاں ہیں؟ سو گئیں کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد وہ سو سکتی ہیں؟ رو رہی ہیں اور تمہیں بد دعائیں بھی دے رہی ہیں۔ کیوں آپی، میں نے کیا کیا ہے؟ زیادہ بنو مت عشرت، کیا تم نہیں جانتی یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ دن انتظار کریں یار، اور امی سے بات کرائیں میری، وہ بات نہیں کرنا چاہتی آپ سے۔ اچھا سنو، سکندر کا کچھ پتا چلا وہ کہاں گیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، اسی وقت سے غائب ہے۔
تائی تمہیں ملامت کر رہی ہیں اور اب تو سب کو اس بات کا یقین بھی آ گیا کہ انم کو تم ہی نے بھگایا تھا۔ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں، اس نے کال کٹ کر دی۔ شکیل الرحمان کھانا بنا کر خوشی خوشی سے ٹیبل پر سجا رہے تھے۔ اس کا کھانے کو بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے وہ کھانا کھانے لگے۔ آپ گھر میں بھی خود ہی کھانا بناتے تھے کیا؟ نہیں، کبھی کبھی نائلہ بناتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کا نام لیا۔ جب ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ کا جھگڑا کب کب نہیں ہوتا تھا؟ میں جب گھر نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اسے کافی عجیب لگا تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ 3 دن تک وہ اس فلیٹ میں رہی۔ شکیل الرحمان کا رویہ بہت رومانٹک اور عاشقانہ ہوتا تھا۔ وہ ان کے سامنے کافی نروس ہو جاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان کے سامنے کافی شرمندہ تھی کہ صرف سکندر سے اپنی نفرت کا احساس دلانے کے لیے اس نے انہیں استعمال کیا تھا۔ اس کی شادی شدہ زندگی ایسی ہوگی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شکیل الرحمان اس کا دل بہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ کبھی گھر، کبھی پارٹیز، کبھی ریسٹورنٹ، وہ اس پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ آفس جا کر بھی دن میں 10-15 کالز کرتے تھے۔ وہ فلیٹ میں ٹی وی دیکھتی یا سوئی رہتی۔ نرمین سے اس کی مسلسل بات ہوتی رہتی تھی۔ امی نے بھی ناراضگی ختم کر کے اس سے روکھے انداز میں ہی صحیح لیکن بات کرنا شروع کیا تھا۔ ابھی ہمیں کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا۔ آغا جان الیکشنز کی وجہ سے ساری آگ اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ ان سے ہار برداشت نہیں ہوتی، امی نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ کچھ نہیں ہوگا امی، اب ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے، ان کے سارے اصول ٹوٹ چکے ہیں۔ اس نے ان کو دلاسا دیا۔ انہی دنوں اس کی انم سے بھی بات ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش تھی اور اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے جواباً ساری رودات چند سطروں میں سنا ڈالی، جسے سن کر انم تو جیسے مراقبے میں چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم کبھی نہ کبھی وہ گھر چھوڑ دو گی، لیکن اتنا بڑا طوفان کھڑا کرو گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ مجھے یہی سب کرنا تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا انم۔ سکندر بھائی کیسے برداشت کر گئے مجھے نہیں معلوم، اس نے کچھ روکھے انداز میں جواب دیا۔ نرمین سے اس نے کچھ دن پہلے سکندر کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے بس یہی بتایا کہ وہ آج کل کافی سنجیدہ ہو گیا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ کال کے بعد وہ مختلف سوچوں میں پڑی رہی۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئی، ٹی وی آن کیا جہاں نیوز چینل میں آغا جان اور سکندر کا جلسہ تھا۔ اس نے غصے سے چینل تبدیل کر دیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، شکیل الرحمان کے آنے کا وقت تھا۔ کھانا آج کل وہ خود بنا رہی تھی۔ شکیل الرحمان نے سارا سامان مہیا کر دیا تھا۔ اس کے پاس آنے سے پہلے عموماً وہ دوپہر کو اپنی پہلی بیوی بچوں کے پاس جاتے تھے اور پھر رات کو اس کے پاس ہی ہوتے تھے۔ رات اس کے پاس رکنے کا انہوں نے بیوی کے سامنے کون سا جواز پیش کیا ہوگا یہ وہ نہیں جانتی تھی، البتہ یہ وہ جانتی تھی انہوں نے ابھی تک اپنی بیوی کو اس شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے کھانا بنایا، لیکن شکیل الرحمان بہت سارا کھانا باہر سے لے کر آئے تھے، جس میں کیک، آئس کریم اور کچھ برگرز وغیرہ بھی شامل تھے۔ آپ بیٹھ جائیں، ہم کھانا لگاتے ہیں۔ وہ اس کی کمر کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے رومانٹک انداز میں اس کے دونوں بازو کے گرد اپنے بازو ڈال کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تھکے ہارے آ کر اس کے لیے کھانا لگائیں، لیکن یہ ان کی محبت تھی اور وہ ان کی محبت کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ تھک نہیں جاتے؟ کھانے کے دوران اس نے پوچھا۔ جب آپ کا دیدار کر لیتا ہوں نا تو ساری تھکن اتر جاتی ہے، وہ مسکرائے۔ اور یہی جملہ آفس میں اور کتنی لڑکیوں کو بول کر آئے۔ پانی پینے کے بعد پیاس نہیں رہتی، قسم لے لو جو آپ کے علاوہ اب کسی کو دیکھتا ہوں۔ لگتا تو نہیں آپ اتنی جلدی سدھر جائیں گے۔ اب سچ میں سدھر گیا ہوں، چوکا پورا کر لیا ہے میں نے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اکثر باہر ہوٹلوں اور پارٹیز میں جانے کی وجہ سے ان کی شادی کی خبر آؤٹ ہو گئی اور یہ خبر نائلہ تک بھی جا پہنچی، اور رات کو وہ جنگ کی پوری تیاری کر کے ان کے پاس آئی تھی۔ بدبخت
بے شرم، تم نے پھر سے شادی کر لی، وہ شکیل الرحمان کے سامنے چلائی، اور وہ صوفے پہ بیٹھی تھی جیسے یہ ان دونوں کے آپس کا معاملہ ہو۔ بیگم میری بات سنیں، بغیرت انسان میں کچھ نہیں سننا چاہتی، ابھی کے ابھی مجھے طلاق دو۔ وہ بہت غصے میں تھیں اور ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے فلیٹ والے یقیناً سن رہے تھے۔ بیگم آپ ناراض نہ ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، اور کمینی تم، وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی، تمہیں کیا پوری دنیا میں صرف میرا شوہر ملا تھا شادی کے لیے؟ وہ اس پر برس پڑی۔ بیگم اسے کچھ نہ کہیں۔ شکیل الرحمان آگے بڑھے، کیوں دکھ ہو رہا ہے بغیرت انسان؟ دیکھیے، آپ کو جو سوال کرنے اپنے شوہر سے کریں، مجھے نہ گھسیٹیں بیچ میں، اس نے ناگواری سے کہا۔ شکیل الرحمان کافی دیر تک اسے کمرے میں لے جا کر سمجھاتے رہے، جانے کیا سچ جھوٹ مکس کر کے بہرحال انہوں نے اسے مطمئن کر لیا، اور وہ 2 گھنٹے بعد وہاں سے جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ شکیل الرحمان نے بعد میں آ کر اس سے معافی بھی مانگی تھی نائلہ کے رویے کے لیے، اور وہ شکیل الرحمان کے تحمل اور میچیورٹی سے کافی متاثر ہو چکی تھی۔ یہ صبح کا وقت تھا، وہ ناشتہ بنا رہی تھی، شکیل الرحمان باہر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور وقفے وقفے سے اس پہ کچھ رومانٹک جملے کس رہے تھے۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ باہر ٹیبل پر لے آئی۔ شکیل الرحمان اخبار چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا جب ایک بہت بڑا پتھر فلیٹ کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر آ گرا۔ وہ دونوں بری طرح چونک گئے۔ شکیل الرحمان فوراً اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئے، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ وہ کافی ڈر چکی تھی، یہ حرکت یقیناً سکندر کی ہو سکتی تھی، وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ شکیل الرحمان کافی دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑے رہے، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہ اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اسے حوصلہ دیتے رہے اور کہا کہ وہ ایسی حرکتوں سے نہیں ڈرتے۔ اگلے دن وہ شکیل الرحمان کے ساتھ شاپنگ پہ گئی۔ اسے وہیں سکندر نظر آیا جو گیٹ پر کھڑا کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا۔ وہ شکیل الرحمان کو وہیں چھوڑ کر اس کے پاس آئی۔ تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو نا، ان سے باز آ جاؤ سکندر فیروز۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پتھر ہو گیا۔ اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے تم ایسی واہیات حرکتیں کرو گے اب؟ وہ اس کے پاس کھڑی چلا رہی تھی اور وہ اسے سپاٹ چہرے کے ساتھ دیکھتا رہا۔ وہ واقعی خاموش اور سنجیدہ ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں بھی لال تھیں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ساری زندگی نفرت کرتی رہوں گی۔ وہ اسے انگلی سے وارن کرتی اندر چلی آئی اور وہ وہیں کھڑا رہا، یہاں تک کہ وہ شکیل الرحمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے سے گزری۔ وہ تب بھی وہیں کھڑا رہا۔ وہ جانتی تھی اسے اپنی ہار برداشت نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح اس کی زندگی کی سب سے اداس صبح تھی جب اسے شکیل الرحمان کی موت کی خبر ملی۔ وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے۔ یہ صدمہ اس کے لیے واقعی بہت بڑا تھا۔ اسے شکیل الرحمان کی موت کا دلی افسوس تھا۔ ان کے ساتھ اس کے زیادہ دن نہیں گزرے، لیکن جتنے دن بھی گزرے حسین گزرے۔ وہ ان لمحوں کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ ان کی موت پر بہت روئی، اسے افسوس ہوا۔ سکندر نے اس سے بدلہ لینے کے لیے ان کی جان لے لی۔ وہ خواہ مخواہ ان دونوں کی نفرت کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ شکیل الرحمان کے ساتھ وہ اس فلیٹ میں آئی تھی اور ان کے بغیر اسے فلیٹ اداس لگ رہا تھا، جیسے دنیا کی ہر چیز رو رہی ہو۔ 2 دن اس نے وہیں اکیلے فلیٹ کی کھڑکی کے پاس جاگ کر گزارے۔ اسے سکندر پر حد سے زیادہ غصہ تھا، اور اسی غصے میں اس نے الیکشن سے صرف 2 روز قبل سکندر اور آغا جان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، جس میں وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی باتیں کر رہے تھے۔ ساتھ اس نے کیپشن میں لکھا تھا، عوام جن کو ووٹ دینے جا رہی ہے، ذرا ان کے بھی خیالات جان لیں، وہ عوام کے بارے میں آخر کیا سوچ رکھتے ہیں۔ ویڈیو نے 1 گھنٹے میں 2 لاکھ ویوز حاصل کیے اور 20,000 لوگوں نے شیئر کیا۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف دھماکہ ہو گیا، ہر کوئی ویڈیو شیئر کر کے آغا جان کو برا بھلا کہتا رہا۔ اس نے شکیل الرحمان کا دیا ہوا فلیٹ چھوڑ دیا اور ایک ہوٹل میں جا کر رہنے لگی،
کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا، وہ آغا جان اور سکندر کو اچھے سے جانتی تھی۔ اس ویڈیو نے کمال کر دیا۔ لمحوں میں سکندر اور آغا جان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال کر پھینک دی گئی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی اس الیکشن میں سکندر کے لیے جیتنا ناممکن تھا۔ ہر طرف سے ان کو گالیاں مل رہی تھی، ان کے اپنے ووٹر ساتھ چھوڑنے کے سٹیٹس اپلوڈ کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے وال پر سکندر اور آغا جان کی تصویر لگا کر شیم شیم لکھ رہے تھے۔ مخالف گروپ کے ایم این اے نے اسے تھینکس کا میسج بھی کیا تھا، کیونکہ اب ان کے لیے میدان خالی ہو چکا تھا۔ یہ ویڈیو الیکشن کے دن تک چلتی رہی اور لوگوں نے ووٹ ڈالتے ہوئے بھی ویڈیو کو یاد رکھا۔ الیکشن سے 2 دن قبل ویڈیو وائرل کرنے کا یہ فائدہ ہوا، سکندر بھاری اقلیت سے ہار گیا۔ وہ جو جیت کے اتنے قریب کھڑا پورے 70,000 ووٹوں سے بری طرح سے شکست کھا چکا تھا۔ یہ سکندر اور آغا جان کے لیے بہت بڑی ہار تھی۔ آغا جان کی حکومت کا آخری مینار بھی اب گر چکا تھا، لیکن اسے ہمیشہ کی طرح انہیں ہرا کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ 2 دن تک الیکشن کا زور کچھ کم ہوا تو اس نے پولیس سے رابطہ کیا۔ وہی انسپیکٹر جو اس دن گھر آیا تھا، اس کے سامنے اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہوٹل میں نہیں رہ سکتی تھی، اسے گھر لے جانے کے لیے پولیس کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ انسپیکٹر کی مدد سے گھر واپس آئی۔ انسپیکٹر گھر کے اندر تک اس کے ساتھ آیا، لیکن یہ کیا، گھر میں اتنا رش کیوں تھا؟ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ وہ انسپیکٹر کے ساتھ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور آتے جاتے لوگوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید دوپٹے کے کنارے سے منہ کو تھوڑا چھپایا ہوا تھا۔ کچھ اور آگے بڑھی تو اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اب اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کسی کی فوتگی ہوئی تھی، مگر کون؟ اس کے قدموں میں جیسے جان ہی نہ ہو۔ وہ تھوک نکل کر گھبرائی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ امی نرمین کو تو کچھ نہیں ہوا؟ کہیں آغا جان انہیں؟ اس کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے۔ یا تائی جان کو کچھ ہو گیا؟ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے بے جان قدموں کو گھسیٹتی وہ گھر کی طرف جا رہی تھی۔ پاس سے چند عورتیں افسوس کرتے ہوئے گزری۔ بیچارہ الیکشن میں ہارنے کا صدمہ ہی برداشت نہ کر پایا۔ اس کے چلتے قدم جیسے رک گئے۔ سکندر کے ذہن میں یہ نام بازگشت کی طرح گونجنے لگا۔ سکندر نے خودکشی کر لی؟ اس کے چاروں طرف دھماکے ہو رہے تھے، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اسے ہار برداشت نہ ہوئی؟ اس کی وحشت اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ جس کسی کی بھی موت کا سوچ رہی تھی، لیکن اس نے سکندر کا نہیں سوچا تھا۔ وہ اس قدر بزدل انسان تھا کہ ہار بھی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے آتے جاتے لوگوں کی بھیڑ میں بھاگتے ہوئے یہ راستہ بنایا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے جا رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ سکندر اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں وہ گھر کے اندر پہنچی، جہاں عورتوں کا رش تھا۔ تائی جان بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تایا جان بھی رو رہے تھے۔ وہ سکندر کے والدین تھے۔ اکلوتے بیٹے کی موت کا صدمہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ دوسری طرف امی اور نرمین اداسی سے شکل بنائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے ڈر تھا کہیں اس کی دھڑکن نہ رک جائے۔ سکندر مر گیا؟ صدمے سے اس نے آنکھیں بھیج لی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہانی کا وہ اختتام جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی وہ کیسے مر سکتا ہے؟ ابھی تو بہت حساب باقی تھا۔ اس میں آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سارے گھر والے اسے دیکھ چکے تھے۔ سامنے جنازہ رکھا تھا اور جنازے کے پاس عورتیں ڈیرا ڈالے رو رہی تھی۔ وہ اپنی بے جان قدموں کو گھسیٹ کر آگے بڑھی۔ لاش پر کفن تھا۔ وہ کچھ پل کھڑی اس لاش کو دیکھتی رہی۔ کیا اسے اس شخص کی موت پر رونا چاہیے تھا، افسوس کرنا چاہیے تھا، یا اپنے برسوں پرانے دشمن کی موت پر ہنسنا چاہیے تھا؟ لیکن وہ تو کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔
کسی نے لاش پر سے کفن ہٹایا. اسے لگا وہ نہیں دیکھ پائے گی. اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. اسی پل وہ خود سے انکشاف کر رہی تھی کہ سکندر سے اسے جتنی نفرت سہی لیکن وہ اس کا آخری دیدار نہیں کر سکتی.